السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا, اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیتے ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے ڈسکشن ہوگی آج, اور ساتھ ہی ساتھ احمد ابو بکر صاحب بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. احمد ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, کچھ دن سے طبیعت ناساز تھی, لیکن الحمدللہ I'm back to my seat, اور اسی دوران ہماری اینکر ہیں بسمہ خان, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میزبانی کے جو فرائض ہیں انجام دی. ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں کے میسیجز بھی ملتے رہے, دعائیں بھی ملتی رہیں, اور الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اب بیک آن سیٹ ہوں, تو انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اس شو میں. سب سے پہلے سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہ آج کا ڈسکس کرتے ہیں ناظرین, کہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج نے ایک سخت ایکشن دیا ہے. پاکستان کا خفیہ اطلاع پر افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 16 مارچ کو شمال وزیرستان میں سیکیورٹی پوسٹ پر جو حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے, اس میں ہمارے 2 جو افسران ہیں وہ شہید ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ 5 جوان جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے تھے. اس کے ریاکشن میں آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے بڑا زبردست ایک حملہ کیا گیا ہے, اور ایک بڑا زبردست میسج دیا گیا ہے. اس پر یہ پیکیج ملاحظہ کیجئے, پھر واپس آتے ہیں. سرحد پار کی تمام سازشیں سرحد پار ہی دفن. شاہینوں نے دہشت گردوں کی افغانستان میں گھس کر آنکھیں نوچ لیں. سرحدی علاقوں میں چھپے امن دشمنوں پر یلغار. پاک فوج نے کالعدم ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پاکستان نے افغانستان سے بھائیوں جیسا برتاؤ کیا. جواب میں تخریب کاری اور دہشت گردی ملی. مشکل وقت میں ساتھ دیا, لیکن ہمسائے نے ہمیشہ پیٹھ پر وار کیا. سیکیورٹی فورسز نے اس بار نشانے عبرت بنا دیا. میر علی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر 16 مارچ کو حملوں میں یہی گروپ ملوث تھا, جس میں 2 اعلیٰ افسروں سمیت 7 جوان شہید ہوئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان عوام کا بہت احترام کرتا ہے. افغان حکومت میں موجود بعض عناصر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں. دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ. حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں. ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروہ علاقائی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی خطرہ ہیں. ہم کالعدم ٹی ٹی پی سے لاحق خطرے کا مقابلہ کرنے میں افغان حکام کو درپیش چیلنج کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حل تلاش کرنے میں کام جاری رکھے گا. نخیز صاحب, پیکیج بھی آپ نے ملاحظہ کیا, اور آج آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست جو ہے وہ جواب دیا گیا, اور یہ ایک بڑا اچھا میسج دیا گیا ہے کہ دشمن کو جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے, ورنہ منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سمیرہ. برداشت کی ایک حد ہوتی ہے, اور برداشت کی وہ حد جب کراس ہو جائے تو اس کے بعد پھر الزام دوسرے کو نہیں دینا چاہیے. پاک فوج نے ہمیشہ برداشت کا مظاہرہ کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک ہمسایہ ملک نے ایسی ایک جسارت کی جس کا بھرپور جواب دیا گیا. اور بار بار یہ ہو رہا تھا کہ افغانستان کی طرف سے اس قسم کے اٹیک کیے جا رہے تھے. ان کی گورنمنٹ کو بار بار بتایا جاتا رہا, انہیں بار بار انفارم کیا جاتا رہا, ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا رہا, ان کے ٹھکانوں کے بارے میں بتایا جاتا رہا کہ آپ لوگ ایکشن لیں, لیکن ایکشن نہیں لیا گیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ افغانستان ہے, یہ وہ افغان کے لوگ ہیں کہ جنہیں پاکستان نے ایک طویل عرصے تک میزبانی کا شرف بخشا, جو ہماری میزبانی میں رہے, جن کی اولادیں یہاں پیدا ہوئیں, جن کے کاروبار یہاں شروع ہوئے, اور لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کا احسان ماننے کی بجائے ایک ایسی جنگ کا آغاز کیا گیا اور ایسی نفرت کا آغاز کیا گیا کہ جو ہمیں کرکٹ کے میدانوں میں بھی نظر آئی, جو ہمیں گلیوں بازاروں میں نظر آئی, جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آئی. اور پھر اس پہ تھوڑا امتیاز یہ کہ انہوں نے پاک فوج پہ حملے شروع کر دیے. ٹی ٹی پی کا یہ جو گروپ ہے جس نے پاک فوج پہ یہ حملہ کیا, اور اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہ افغانستان میں ہوں گے تو یہ بچ جائیں گے, تو یہ پاک فوج کا یہ جو حملہ ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ آپ پہاڑوں کے دوسری طرف بھی چلے جائیں تو ہماری فوج میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہاں سے بھی آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس حملے پہ تو خیر ایک مبارکباد بنتی ہے پاک فوج کی, لیکن وہ جو شہید ہوئے آپ ان کی ویڈیوز دیکھیے اور دل درد سے دکھ سے بھر جاتا ہے. وہ بچے جو ابھی بالکل یہ نوجوان جن کو میں دیکھ رہا ہوں جو شہید ہوئے, پھر ایک شہید کے والد صاحب کی میں نے گفتگو سنی, وہ بچہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کھلتا ہوا پھول تھا اور بالکل ینگ اور انرجیٹک, لیکن یہ بچے مجھے خوشی ہوئی کہ ان کے والد صاحب کی گفتگو سن کر ان کی والدہ
کے احساسات دیکھ کر کہ وہ پوری طرح حوصلے میں تھے، اور جس طرح ہم سنتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور ان کے والدین پر بھی وہی کیفیت طاری تھی، پورے حوصلے سے کھڑے تھے، پورے عزم سے کھڑے تھے، اور فخر کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے نے اس پاک سرزمین کے خلاف لڑتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نقی صاحب آپ یہ، اور اس کے لیے بڑا ایک بلند حوصلہ درکار ہوتا ہے، اور وہ بلند حوصلہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ کل سے ہم وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، اور ہم اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک دفعہ وہ ویڈیو چلا دیں، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ سیدھے دل پہ لگتے ہیں جا کے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان والدین کے حوصلے جو ہیں وہ پاک فوج کو لے کر کتنے بلند ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ وفا کی تصویر الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن، عزت سے مرا ہے اور میں اس میں خوش ہوں، میں اس قابل نہیں تھا، میرے بیٹے نے یہ چیز میرے لیے اضافی بندوبست کر دیا، اللہ کا شکر، میں آدمی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی مجھے رسپیکٹ دی ہے، جہاز بھیجا ہے، مجھے بچے کے ساتھ ملایا ہے، اور سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو پتہ نہیں کہاں سے کتنے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ چیز لائے۔ میں تو 1965 سے یہاں سے باہر ہوں، اور جو لوگ مجھے یہاں جانتے ہیں میں قاضی قطب الدین کا بیٹا ہوں، اللہ نے اس کو بھی ایک نام دیا تھا، ایک چھوٹا سا نام مجھے بھی دے دیا، میں سب کا شکر گزار ہوں، آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ الفاظ آپ نے سنے احمد ابو بکر صاحب، انہوں نے کہا کہ مرنا تو سب نے، لیکن وہ عزت کی موت گیا ہے، شہید ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں سمیرا، پوری قوم جو ہے اصل میں وہ شکر گزار ہے ایسے خاندانوں اور ایسے جوانوں کی، ایسے فوجیوں کی، ان کی محبتوں کی، ان کی قربانیوں کی مقروض ہے پوری قوم۔ اصل میں تو ہم شکر گزار ہیں ان خاندانوں کے کہ انہوں نے ایسے ثبوت جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہماری سرزمین کی سرحدوں پہ کھڑے کیے۔ تو دہشت گردی کے اوپر جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ تو بالکل کھلا اور واضح ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں، سب سے زیادہ سٹرگل جو ہے، اور سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ پاکستانی سوائل رہا ہے ٹیررزم کے خلاف۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی افواج جو ہیں، بہادر جوان جو ہیں، دنیا میں پہلی فوج ہے جس نے ٹیررزم کو کرب کیا ہے، جس نے اپنے سوائل سے اس کو روٹ آؤٹ کیا ہے۔ امریکہ یہاں ناکام ہو گیا ہے، نیٹو فورسز آپ دیکھ لیں وہ بھی اس طرح سے خاطر خواہ نتائج نہیں دے سکیں، لیکن پاکستان دنیا میں الحمدللہ اس حوالے سے بڑا ممتاز رہا ہے کہ ہم نے ٹیرر کے مینس کو جو ہے اپنی بارڈر سے دوسری طرف پھینکا ہے، اپنے ملک کو اس سے پاک کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو ہمارا ایک آپریشن چل رہا تھا، جو غیر قانونی یہاں پر تارکین ہیں افغان، جو پاکستان کے سماجی تانے بانے کو اور پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے بڑے کنسرن رہے، ہمارے بڑے حقیقی رہے، ان کو یہاں سے نکال باہر کیا ہے، اور اب ایک نئے آپریشن کا بھی سن رہے ہیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو پاکستان نے جواب دیا ہے یہ تو بہت زبردست کیا ہے، ورنہ اس طرح کا سبق اگر ہم ان کو نہیں دیں گے تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ برداشت کرتا رہتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اپنے ایک برادرہڈ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، لیکن ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کے اس پار جو ہے وہ ویسا جواب پاکستانی عوام کو، پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کو اور پاکستان کے آپ کہہ لیں حکومتوں کو کبھی بھی نہیں ملا۔ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اس وقت کی ضرورت تھی، بہت زبردست کیا ہے۔ اور افغانستان کا سوائل جو ہے وہ اس صرف ایک حملے میں نہیں استعمال ہوا، بارہا ہوتا رہا ہے۔ پاکستان کے ادارے جو ہیں، پاکستان کا دفتر خارجہ جو ہے وہ ہمیشہ کہتے رہے، لیکن افغانستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے میرا خیال ہے ان کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ تو اس طرح کے اقدامات جب کیے جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر سبق بھی سیکھیں گے اور حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اور جو دوسری طرف سے رد عمل آ رہا ہے اس پہ مجھے بڑا دکھ بھی ہے، بڑا افسوس بھی ہے کہ وہ اپنے سوائل کے اندر خرابی ختم کرنے کی بجائے پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرنے کی بجائے، یا جو لسٹ ہماری ان کی طرف موجود ہے ٹیررسٹوں کی، ان کو ہمارے حوالے کرنے کی بجائے بلکہ کھلی بے حیائی اور ڈھٹائی پہ اترے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور ایسا جواب اگر ہمارے سوائل سے ملتا رہے گا تو پھر اپنے ہم وطن جو ہیں وہ محفوظ بھی رہیں گے
اور ٹیررزم سے ہماری جان بھی تب ہی چھوٹے گی. بالکل. اچھا اس میں سمیرا میں ایک بات کرنا چاہوں گا. اس سے قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ افغانستان کی سرزمین سے افغانستان کے لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ ٹوٹ گیا. جی بالکل. یہ اقدامات کرنے والے ہیں حکومتی سطح پہ. افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیررسٹوں کو روکے, اپنے وہاں انتظام کرے. نہ سارا افغانستان ٹیررسٹ ہے, نو سارا افغانستان کیسے ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہے, ایک عرصے سے ہمارے بھائیوں والے تعلقات ان کے ساتھ رہے ہیں, اور انہی تعلقات کو بچانے کے لیے ہی ہماری طرف سے ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوتی رہی جس کا فائدہ ان ٹیررسٹوں نے اٹھایا. سو ٹیررسٹ گروپس کے خلاف یہ جو ایک ان کا آپریشن کیا گیا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری تھا, اور یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم خاموش ضرور ہیں, ہم آپ کا احترام ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ کوئی کاروائی کر کے وہاں بھاگ جائیں. تو ہماری تو آپ کے یعنی سرحدوں سے آگے تک بھی رسائی ہے. ایسا کچھ ہوگا تو پھر اس کا جواب بھی. اچھا نقی صاحب, ایسے جواب سے جیسے احمد ابوبکر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ایک بڑا زبردست ایک سبق تو ملے گا ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ میسج باقی دنیا کے لیے کتنا اہم ہے, جو کہ پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے, جبکہ ہم یہ باور کرانے میں بڑا عرصہ ہو گیا ہمیں کہ ہم سب سے زیادہ متاثرین میں اس وقت جو ہے وہ شامل ہے. ان کے لیے یہ میسج کیسا ہے؟ سمیرا, ان کے لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اٹ سیلف ان کے لیے یہی میسج ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا کا ایک نظریہ بن جاتا ہے, اور دنیا اس نظریے پہ اسلاموفوبیا کا شکار ہو کے تو دنیا کو ایسا لگتا ہے جیسے ساری برائیاں پاکستان میں. سب سے زیادہ دہشت گردی میں ہماری جانیں گئیں, ہمارے شہیدوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا, یہاں پہ تباہی مچائی گئی, ہمارے پاک فوج پہ جتنے حملے ہوئے اور جتنے شہید ہوئے آپ حیران رہ جائیں. ان کا ڈیٹا ذرا نکال کے دیکھیں کتنی لاشیں آتی رہی ہیں, اور ہمارے عوام کے درمیان حملے کیے گئے, اور ہمیں بتایا گیا کہ کیونکہ ان پہ حملے کیے جاتے ہیں وہاں پہ, تو اس لیے اس کے ریاکشن میں یہاں ایون لاہور تک میں کون سی جگہ سیف تھی, یعنی مون مارکیٹ میں دھماکہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ دھماکہ ہو رہا ہے, اقبال پارک میں دھماکہ ہو رہا ہے, دوسرے شہروں میں مساجد میں روز دھماکے ہوتے تھے. تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں, جو کہ ان کے کچھ وہاں شمالی علاقہ میں جات میں کچھ لوگ مارے گئے ہیں, تو اس کے بدلے میں تو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جن کے یہاں لوگ مارے گئے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کا قصور کیا تھا, دوسری بات یہ کہ کیا ان کے لواحقین بھی خودکش بمبار بن جائیں گے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے کیوں نہیں خودکش بمبار بن رہے؟ تو یہ جو لاجک سمجھائی جاتی تھی یہ غلط تھی, غلط ثابت ہوئی. اور باقی دنیا نے بھی, میں ایک حد تک میں آپ کو بتاؤں, دنیا نے یہ مانا ہے کہ ہم اس جنگ میں ہمارا ایک خاص کردار رہا ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اس حد تک مانا گیا جب تک یہ جنگ جاری تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں بے دست و پا چھوڑ کے جس طرح دنیا چلی گئی ہے پیچھے, اور اب ان کا خیال ہے کہ ہم اس جنگ سے خود نپٹیں. نو ڈاؤٹ ہم نپٹ سکتے ہیں. اس سے پہلے ضرب عضب ہوا, قومی کا آپریشن ہوا, ایک اور آپریشن جیسے ابوبکر صاحب نے بتایا لانچ ہونے کی تیاری ہے. لیکن دنیا کو یہ بتانے کے لیے آپ کو اپنے میڈیا پر, اپنے سفارتی سطح پر یہ ان تک یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کس نظریے سے کر رہے ہیں, کس جوابی وار کے طور پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے احمد ابوبکر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان ممالک تک جو ہے یا باقی دنیا تک یہ پیغام جو ہے وہ اسی طرح سے پہنچا ہے جس طرح سے پہنچنا چاہیے؟ جی بالکل ویسا ہی پہنچے گا, چونکہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے ٹیررزم کو لے کر وہ تو بالکل کلیئر ہے. چونکہ دنیا میں کسی بھی سائل کے اوپر ٹیررزم کو کسی نے روٹ آؤٹ نہیں کیا, صرف افواج پاکستان نے کیا ہے. تو ہماری یہ جو پوزیشن ہے یہ تو دنیا سمجھتی ہے, امریکہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میسج بڑا زبردست گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سائل کے ساتھ جو دوسرے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ بڑی بدقسمتی سے پچھلے دنوں میں ایک وقوع ہوا ہے, تو ان کو بھی اس سے کان ہونے چاہیے. اور ہماری جو ایسٹرن بارڈر ہے ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے, چونکہ وہاں بھی اب الیکشن کا ماحول بننے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں اس فرنٹ کے اوپر, کہ اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ جو پوزیشن ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ نہ تو افغانستان کا مسئلہ ہے, اس سے زیادہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی, یہ دنیا کے مسئلے سے زیادہ ہمارا مسئلہ ہے. جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ بڑی اوپن سی ہے, اور افواج پاکستان اور پوری قوم پھر جب ساتھ کھڑی ہے, تو میرا خیال ہے اس کے نتائج بھی آئیں گے. اور جب نتائج آتے ہیں تو دنیا پھر اس کا اعتراف بھی کرتی ہے, اور پھر آپ کو سپیس بھی ملتی ہے. تو لامحالہ اس کا ہر فرنٹ کے اوپر فائدہ ہوگا جو آج ہوا ہے. لیکن سمیرا آپ کی اجازت ہو تو بات کرنے والی نہیں تھی, یہاں کرنی چاہیے. اس وقت جو شہداء ہیں جن کی شہادت ہوئی شمالی وزیرستان میں, یہ موقع تھا ان کے ساتھ دینے کا, اور ایک پارٹی کی طرف سے, ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے
جس طرح طنز کے تیر برسائے جا رہے ہیں، شہداء کو جس طرح تمسخر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بہت غلط، بہت افسوسناک ہے. بہت افسوس. اور ایسا کوئی بھی کرے وہ افسوسناک اس لیے ہے کہ آپ ایک ایسے ریاستی ادارے کو جو آپ کی حفاظت کرتا ہے اور جو ملکی سرحدوں پر موجود ہے، آپ اسے ایک طرف اس کو باہر سے کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے آپ اندر سے اسے کمزور کرنے کی سازش کریں. یہ ناقابل قبول ہے، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اداروں کو بھی ایکشن لینا چاہیے، ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کا بائیکاٹ کیجئے. آپ کے اندر ایک عجیب و غریب وہ نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہیں جو ان کے کسی کام نہیں آئے گی، لیکن آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور ہمارے ملک کے لیے بھی ہوگی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ویسے جو ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس میں اس کا کلوز میں اسی طرح سے کرنا چاہوں گی اس کو کہ پاک فوج کو ہمارا سلام ہے، مور پاور ٹو یو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ دہشت گردی سے نمٹنے میں جو ہے وہ آپ کا جو حوصلہ ہے اس کو اسی طرح سے بلند رکھے، اور ایک دن انشاءاللہ ایسا ہے کہ اس دہشت گردی کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور دنیا بھی اس بات کو مانے گی. آگے بڑھتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں جناب کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ جو خان صاحب ہیں، انہوں نے جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد کیا تھا وہ ظاہر مخصوص نشستوں کے لیے کیا تھا، لیکن جب وہ مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں تو اب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے وہ اس کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو الحاق کیا تھا، جو اتحاد کیا تھا وہ غلط ہے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں جو ہے وہ دھمکیاں ملیں تو اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے. لیکن حامد رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمٹمنٹ مانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی. ابو بکر صاحب آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی، یہ کیا پی ٹی آئی کی صفوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ذرا سیٹیں تو ان کو نہیں ملی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر لیں اور یہ کہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا؟ سمیرا دیکھیں، یہ جو سچویشن ہے نا، یہ ایک رد عمل کی کیفیت ہے. جب آپ پر چاروں طرف سے پریشر ہوتا ہے اور پھر آپ ایک ونٹیج پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہ 8 فروری کے نتیجے کی صورت میں آپ کو لگے کہ مل گیا ہے، یا آپ کو لگے کہ جس طرح سے اقتدار بالکل سامنے ہے اور جام سامنے آئے اور کوئی اور اچک لے اسے یا اٹھا لے، تو میرا خیال ہے پھر آپ رد عمل کی نفسیات میں جاتے ہیں، اور پھر آپ اندر کی بجائے کچھ باہر بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی ناکامی کے جو اثرات ہیں، ایک تو آپ انہیں خارج میں بھی ڈھونڈتے ہیں، باہر میں بھی ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آپ بعد میں اندر میں بھی ڈھونڈتے ہیں. آپ اپنے فیصلوں پر بھی دیکھتے ہیں. یہ ایک طرح سے انٹروسپیکشن بھی ہوتی ہے. اس سے ظاہر ہے آپ سیکھتے بھی ہیں، اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کی صفوں میں ہو بھی رہی ہے. دیکھیں، اس جماعت کی جو خاص بات ہے نا، میں تو اس کو خاص بات کہوں گا، جس کو باقی جماعت کے لوگ یا دیگر تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ ال ڈسپلنڈ ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں اس کے کارکنان جو ہیں وہ ڈیجیٹل کے فورمز کے اوپر بھی اور پریکٹیکلی بھی اس پہ بولتے ہیں، ایک پوزیشن لیتے ہیں اور ایک اپنا رد عمل دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عام جو کارکن ہے، اس کا پولیٹیکل ورکر جو ہے، ایکٹیوسٹ جو ہے، وہ فیصلوں میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے، اور جب نتائج نہیں آتے تو ظاہر ہے پھر ایک مایوسی بھی ہوتی ہے. نہیں، سوال کا تو جواب دینا ابو بکر صاحب. میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں. پھر بات یہ ہے کہ پھر جس طرح کا خاص طرح کا ماحول ہے، ایک جماعت کو بالکل بند گلی میں پورے نظام نے رکھا ہوا ہے، تو اس میں اس طرح کے فیصلوں کا آنا ایک سمجھ آتا ہے، ایک فطری بات ہے. پہلے وہ MWM کی، بلکہ اس سے بھی پہلے جماعت اسلامی کی طرف جانا چاہ رہے تھے، تو ان دنوں جب وہ بات چیت اور ملاقاتیں شروع ہوئی تو آپ نے نوٹس کیا کہ انہوں نے باجوڑ سے کچھ نشستیں تھیں ان کی، وہ جماعت اسلامی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. جی بالکل. تو ظاہر ہے پھر ایک آ گیا کہ اب پارلیمانی جماعت تو وہ رہی نہیں ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر ان کے سامنے ایک منظر نامہ تھا کہ MWM سے کر لیا جائے. تو MWM جو ہے وہ ایک خاص جو مذہبی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی ایک نمائندہ جماعت ہے. ان کی الائنس اور ان کی ایک سٹرگل تو ہے پچھلے 4-5 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن جو پبلک سپورٹ ہے بڑا پی ٹی آئی کا، وہ کے پی کا ہے. کے پی کا بھی ایک خاص مزاج ہے، ایک خاص سوشلی بھی اور کلچرلی بھی اور ایک مذہبی طور بھی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ایک رد عمل بھی تھا انہیں. پھر ان کے بعد راستہ ہی ایک بچا ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں. تو ظاہر ہے پھر آپ جب پریشر میں ہوتے ہیں، کچھ ہوم ورک میں بھی غلطی ہوتی ہے، تو کچھ اونجوی راما ہوکی حسن، کچھ سانو مرن کا شوق میں، تو یہ کیفیت یہی ہوتی ہے. بکر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کھوسا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، یہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں MWM کے ساتھ ملنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں دھمکیاں مل رہی تھیں. یہ کس طرف سے دھمکیاں آ رہی تھیں اور کیا دھمکیاں مل رہی تھیں، اور انہی دھمکیوں کی صورت میں پھر آپ لوگ سنی اتحاد کونسل کی طرف گئے؟
دیکھیں شیر افضل مروت صاحب ہمارے بہت ہی ماشاءاللہ جوشیلے اور جذباتی ہمارے کارکن بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں. یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اور جو بات بیرسٹر گوہر نے کہی ہے وہی درست ہے کہ ہمارے پاس آپشن جو ہے بہت، چونکہ محدود وقت میں ہمیں یہ متعین کرنا تھا. ہم خود چیئرمین عمران خان صاحب سے جیل میں ملے. ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہوئی تھی ان کی بھی کچھ خواہشات تھیں. ان کی خواہشات کی روشنی میں ان سے حتمی بات کی گئی اور انہوں نے 3 آپشنز ہمیں دی تھیں. جماعت اسلامی نمبر 1، نمبر 2 تھی شیر پاؤ صاحب کی، اور نمبر 3 تھی سنی اتحاد کی. اور اس لیے جب باقی 2 سے نہ ہو پایا تو پھر الٹیمیٹلی ہم نے اپنی نشستیں مخصوص بچانے کے لیے اور لینے کے لیے ہم نے پھر سنی اتحاد سے کیا. اور سنی اتحاد ہو یا MWM دونوں ہی بہت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت جڑے رہے اور دونوں میں جو ہے ماشاءاللہ ان کی قیادتیں جو ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور اس لیے وہ خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ یہ ہوا تھا. اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس پاسٹی آف ٹائم تھی، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں رہ گیا تھا. اور پھر سنی اتحاد سے ہم نے یہ جو ہے خوسا صاحب یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ کے پاس وقت کم تھا اور خان صاحب کی مشاورت بھی آپ کے لیے ضروری تھی. لیکن اس مشاورت میں ظاہری بات ہے ٹیکنیکل پوائنٹس جو تھے، جو آئینی پوائنٹس تھے، جو اس میں جو قانونی پوائنٹس تھے وہ تو آپ لوگوں نے خان صاحب کو بتانے تھے نا. تو MWM اور اس کے مقابلے میں سنی اتحاد کونسل، ان میں سے دونوں کون سی بہتر تھی یہ تو آپ لوگوں نے بتانا تھا نا خان صاحب کو. نہیں دیکھیں وہ ہماری پارٹی کی جو پارلیمانی جو ہمارے سارے MNAs بیٹھے تھے جس میں میں شامل تھا، اس میں اسد کیسر صاحب تھے، اس میں علی محمد خان صاحب تھے، اس میں علی گوہر تھے، سارے ہی مطلب جو ہم نے 93 کے قریب تھے. اور اس میں کنسنسس یہ پایا گیا تھا. بہرکیف ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہماگیر اور ایک وفاقی جماعت ہے، ہم کوئی وہ چھاپ نہیں لینا چاہتے تھے. یہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی کی بلاداری نہ ہو. لیکن چونکہ ساروں کا کنسنسس اس پر ہوا کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ کوئی مذہبی چھاپ نہ لیں ہم اپنے کھاتے میں، کیونکہ ہمارا جو ہے کسی فرقے سے کسی اس سے الحاق کرنا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس میں نہیں ہے سرشت میں. ہم سبھی کو پاکستانی سمجھتے ہیں اور ہم چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، چاہے مائنورٹیز ہوں، چاہے جینڈر ڈسٹنکشن بھی نہیں کرتے، عورت مرد میں بھی ہمیں تشخیص نہیں ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف ان سے 12 تر ہو کے. لیکن خوسا صاحب یہ جو ہے سنی اتحاد کونسل، اس کے تو نام میں ہی ایک چھاپ واضح ہے، مذہبی چھاپ. وہ بالآخر جو ہے یہ لاسٹ آپشن تھا جو اس وقت نہیں تھا اور پھر ہمارے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں تھی، تو اس لیے اس کو باہر کے پریفرنس دی گئی. لیکن پہلی جماعت اسلام، میں نے خود لیاقت بلوچ صاحب سے بات کی تھی اور ان کا جو حافظ نعیم کراچی میں ان کا کردار بھی دیکھیے. انہوں نے کہا کہ وہ مجھے نشست دی گئی ہے لیکن میں چونکہ سمجھتا ہوں کہ میں جیتا نہیں ہوں، PTI جیتی ہے، تو انہوں نے نشست لینے سے صوبائی نشست لینے سے انکار کر دیا. ایک سوال ہے، جو منظرنامہ ابھی بن رہا ہے اس کو دیکھ کر ایک تاثر بن رہا ہے کہ جیسے فیصلوں میں بانی چیئرمین PTI جو ہیں ان کی اتھارٹی یا کنٹرول جو ہے یا تو وہ وائلیٹ ہو رہا ہے یا وہ کمزور ہو چکا ہے. شیر افضل مروت صاحب کی بھی روزانہ ایک نئی پوزیشن ہوتی ہے اور یہ ہم اتحاد کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا سر. تو یہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں سر؟ ہمیشہ سکسیس ایز آل دا فادرز، اور جب ناکامی ہوتی ہے تو سبھی پھر بلیم گیم میں آتے ہیں. چونکہ مروت صاحب اس میں شامل نہیں تھے، اس میں ہماری پارلیمانی پارٹی میں اگرچہ وہ بھی MNA ہیں لیکن جب کمیٹی بن کے گئی، میں گیا تھا اس میں خان صاحب کے پاس جیل میں، ہمارے چیئرمین گوہر تھے اور اس میں جو ہے چیف وپ ہمارے جو ہے عامر ڈوگر تھے اور علی محمد خان صاحب تھے. تو یہ 3 آپشنز تھیں. میرے ذمہ جماعت اسلامی لگا، میں نے اس سے لیاقت بلوچ صاحب سے بات کی. وہ منصورہ میں اس وقت تھے اور منصورہ میں اس وقت ہو رہی تھی چونکہ ان کے قائد نے استعفی دے رکھا تھا.
اس پر کافی دیر ہوا اور بالآخر ہمارا ان سے نہ ہو پایا. اسی طرح جو اسد کیسر صاحب کے ذمہ لگا تھا یہ اپنا یہ شیر پاؤ صاحب کا وہ پشاور کے, وہ بھی ان کے ساتھ نہ بن پایا. تو آخر میں ہمارے پاس آپشن نہیں رہ گیا تھا سوائے یہ اس طرح کہ ہم اپنی مخصوص نشستیں بچائیں. باقی رہا یہ کہ ایک جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سارے رہنما ہیں سیاسی, یہ سارے ایک پیج پر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. جیسے ابھی میں نے شیر افضل مروت صاحب کی بات کی تو آپ نے اس کو ہنس کے ٹال دیا کہ نہیں وہ ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن بڑا انفلوئنس رکھتے ہیں وہ لوگ, ان کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی بھی بات کرتے ہیں وہ تو وہ ایک وزن رکھتی ہے, لوگ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے سر, یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتا اثر, ہر شخص اپنا اثر رکھتا ہے, یقینی بات ہے. لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور مروت صاحب بھی سنی اتحاد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بطور ایم این اے کے. ویسے ایک بات میں کروں, ہم کچھ بھی کر لیتے, انہوں نے ہمیں مارجنلائز کرنے کا آلریڈی فیصلہ کر چکے تھے اور ہمیں نہیں دینا تھا. اب بھی یہ جو ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ نشستیں ہمیں مل جائیں گی, لیکن یہ مارجنلائز کرنا چاہتے ہیں, یہ 2/3 لینا چاہتے ہیں, اس کو دینا چاہتے ہیں. جو لوگ ہارے ہوئے ہیں, یہ شکست خوردہ عناصر کی ذہنیت یہی ہوتی ہے. یہ جو مرضی کر لیں, عوام نے مسترد کیا ہوا ہے. ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے, مشرقی پاکستان سے بھی ہم نے نہیں سیکھا ہے سبق. جب بھی آپ کسی کے مینڈیٹ کو آپ اس سے عوام کی تضحیق کرتے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, بندر بانٹ کر کے عہدے بھلا لے رہے ہیں, لے لیں, لیکن عوام انہیں تسلیم نہیں کرتی. کھوسا صاحب, سینٹ کے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا, سینٹ کے الیکشن کا, تو آپ کو لگتا ہے پھر آپ کی سیٹیں کو ادھر ادھر ہو جائیں گی, خفیہ بیلٹنگ ہے؟ 100% یہ کریں گے, یہ ہماری دیکھ لیں, کاغذات نامزدگی مسترد کریں گے اور انہوں نے مارجنلائز کرنا ہی کرنا ہے. نہیں, میں ووٹنگ کی بات کر رہا ہوں سر, ووٹنگ کی. جب ووٹنگ ہوگی تو آپ کے ووٹ کم نکلیں گے کوئی؟ سر ووٹ تو ہمارے اس لیے کم نہیں نکلیں گے کیونکہ جو ہمارے انہوں نے خریدنے تھے, لوٹنے تھے, انہوں نے پریشرائز کرنے تھے, انہوں اغوا کرنے تھے, وہ انہوں نے سارے 2 سال میں اتنا جو جبر اور ظلم روا رکھا ہے, جن کی عورتیں اٹھائی گئیں, جن کی ویڈیوز بنائی گئیں, جن کو بلیک میل کیا گیا, جن کو اغوا کیا گیا, جن کو ٹارچر کیا گیا, وہ اب تو کندن بن کے ہماری جو جماعت ہے اس میں سے کوئی بھی لوٹا بننے والا نہیں ہے, کیونکہ جو لوٹا بنے گا وہ اپنی سیاسی وہ خودکشی کرے گا. اس لیے وہ اس میں مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے امیدواروں کے یہ کاغذات نامزدگی آپ دیکھیں گے مسترد کریں گے جس طرح پہلے انہوں نے مسترد کیے تھے, اور یہ جو ہے اس میں بھی ہمیں مارجنلائز کریں گے. تو یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے, فارمولا ہے جو چلے گا. سر دیکھیں, دھاندلی کے حوالے سے جو عام انتخابات میں بڑے سنگین اور بڑے ٹھوس الزامات تھے آپ کے پاس, تو آپ پولیٹیکل سسٹم نے آپ اپنی جگہ بنا لی ہے, اور آپ کے جو مقدمات ہیں خان صاحب کے, اب ظاہر ہے ان پہ بھی بات ہوگی, تو کوئی پریکٹیکل اس کا سلوشن کی طرف معاملہ بڑھا نہیں آگے. تحریک انصاف لگتا ہے دھیرے دھیرے سرنڈر کر دے گی ان الزامات سے؟ نہیں, دیکھیں ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو بھرپور انداز سے, ہم نے تمام سہولتیں, تمام جو ہے قیامتیں عبور کر کے, دریا کے سمندر سے گزر کے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ نے ہمارے ووٹ کا کیوں پہرا نہیں دیا ہے, کیوں چوری ہونے دیا ہے, کیوں ڈاکہ مارنے دیا ہے, ہم سے پوچھتے ہیں لوگ. تو ہم تو ظاہر ہے اس وقت تک جب تک لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے ریسٹور نہیں کرتے, ریاست کو بحال نہیں کرتے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, ادارہ ایک ہی ہے, وہ پارلیمان ہے, اور پارلیمان صرف وہی ہوتی ہے جس میں عوام کے نمائندے بھیجے جائیں, وہی صحیح معنی میں بیٹھے ہوں. باقی ساری سروسز ہیں جن کو ملازمت سے تنخواہیں ملتی ہیں, عوام کے خون پسینے کے ٹیکسز سے تنخواہیں ملتی ہیں. تو تنخواہ لینے والے وہ اپنے جو ہے پے ماسٹر کے سر پر سوار ہو کر حکمرانی نہیں کر سکتے. تو حق کے حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے, اور آرٹیکل 5 میں وفاداری بھی آئین میں عوام کے ساتھ ہے, اور آئین کی پاسداری ہے. اس لیے کسی اور کو ہم نہ عدلیہ کو اجازت دیتے ہیں, نہ کسی مقتدر حلقے کو اجازت, نہ آئین دیتا ہے کہ وہ جو ہے حکمرانی کریں. حکمرانی صرف عوام کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع. تو اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جب تک یہ ریسٹور نہیں کرتے تب تک جو ہے ریاست نہیں ہے, جو اخلاقی ان کا وہ بھی نہیں ہے, آئینی ان کا حق بھی نہیں ہے, قانونی حق بھی نہیں ہے. تو پھر کس بات کی بندر بانٹ کر کے عہدے لے کر یہ پاکستان پر اپنا حق کے حکمرانی جتا رہے ہیں. یہ 2/3 لے لیں, یہ 3/4 لے لیں. سوال یہ ہے کہ اس طرح کوئی چل جائے گی, حکومت چلے گی.
عوام جب تسلیم نہیں کرتی ہے اور عوام نے باقی نے مسترد کیا ہے چلیں تو یہ پھر تو آپ جو مرضی بندر بانٹ کرتے رہیں. یہ تو وقت بتائے گا لطیف کھوسہ صاحب کہ حکومت چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے اور کتنا عرصہ چلتی ہے. آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, لیکن جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کو بڑے میاں صاحب یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب ہیڈ کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی ظاہر ہے اس وقت وہ سیاست میں غیر مؤثر ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی میٹنگز میں اور فیصلوں میں وہ خاصے متحرک ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کس حیثیت سے, کیوں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں, اس پر ہم ڈسکس کریں گے اور میرے جو دونوں اینالسٹ ہیں ان کی رائے بھی لیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. یہ بتائیے گا کہ بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے انٹرو دیا کہ اب ہم کیا ڈسکس کریں گے, بڑے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے میری پسندیدہ حکومت نہیں ملی ہے, پسندیدہ نمبرز نہیں ملے ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے ایک بہت اہم عہدہ جو ہے وہ اپنے بھائی کے سپرد کر دیا. تو اب وہ کیوں, دل نہیں لگ رہا ان کا سیاست کے بغیر؟ دیکھیں یہ بڑی ستم ظریفی ہے. یہ جو 8 فروری کے نتائج آئے ہیں ان کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, چونکہ پاکستان کو نواز دینا تھا, اب لگتا ہے یہ معاملہ صرف پنجاب تک محدود ہو گیا ہے. جس طرح کی میٹنگ آج ہم نے ان کی دیکھی ہے, وہ سینئر آدمی ہیں, میرا خیال ہے کہ پھر اپنے تھوڑا جو سٹیچر ہے نا ان کا نا تھوڑا سا اس کے ہٹ کے معاملہ ہے. چونکہ چیف منسٹر ان کی صاحبزادی ہیں, چیف سیکرٹری بھی اس میں بیٹھے ہیں, متعلقہ بیوروکریسی بھی ہے جو فیصلے آج انہوں نے کیے ہیں, ان کے وزراء بھی بیٹھے ہیں. وہ مشاورت تو ان کی ایڈوائزری شپ تو موجود ہے. وہ ظاہر جاتی عمرہ میں انہیں اپنے بچوں سے نواز بھی سکتے ہیں, ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی رہا ہے, وہ بھی دے سکتے ہیں انہیں. لیکن چیف منسٹر جو ہیں وہ جس میٹنگ کو چیئر کرتی ہیں, جس کو ہیڈ کرتی ہیں, تو وہ چیف منسٹر ان کی صاحبزادی ہیں. جی بالکل. تو چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بھی ان کے تابع ہیں, وزراء بھی ان کے تابع ہیں. پارٹی پوزیشن اور مشاورت اور باقی چیزیں, میرا خیال ہے یہ جو آپٹکس نظر آتے ہیں, میاں صاحب جیسے جو سینئر سیاستدان ہیں, میرا خیال ہے انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ وزیر اعلیٰ کے طور پر اور جس طرح سے وہ ایک سیاسی جانشین ہے ان کے مریم نواز, وہ ایک اپنی بھی تو کوئی لیگیسی ان کی ہوگی نا, جس طرح سے آپ وہ آغاز کر رہی ہیں. صحیح. چونکہ ایک تو ان پر جس طرح کے الزامات کا بوجھ ہے, پھر 8 فروری کے نتائج کا بوجھ ہے, آدھی ملک کی عوام یا ایک بڑی جماعت انہیں سرے سے ایک آئینی وزیر اعلیٰ ہی نہیں مانتی, اور پھر اس کے بعد جس پروسیس کے بعد آپ آئے ہیں مکا کر کے یا ساڑی گل ہو گئی ہے, تو اس کے بعد اگر آپ پھر بھی نظر آئیں گے تو آپ تو ایک طرح سے لگیج بن رہے ہیں. میرا خیال ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ایک وزیر اعلیٰ کا جو ایک انڈیپینڈنٹنیس ہے اس کا انہیں خود بھی خیال کرنا چاہیے. بالکل صحیح. انہیں سپیس بھی دینی چاہیے. وہ ان کے قائد ہیں, ان کے والد بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے جو نظر آتا ہے عوام کو ٹی وی کے اوپر, تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر عوام میں ظاہر ایک خاص طرح کا ایک غصہ بھی ہے. 8 فروری کے نتائج کا جو معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. سینٹر میں بھی آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہر جگہ یہاں آپ کی صاحبزادی بیٹھی ہوئی ہیں, اور کچھ رشتہ دار آپ کے منسٹر بھی بن چکے ہیں, کچھ سینٹ میں بھی چلے جائیں گے. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ جو ایک موروثیت کا ایلیمنٹ ہے نا, جب آپ بار بار نظر آئیں گے تو اس سے جو لوگ ٹیک آف کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے ٹیک آف کے لیے ٹھیک بات نہیں, ان کے پولیٹیکل کیریئر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میاں صاحب سے میں تو اس طرح کی توقع نہیں رکھتا. کوئی اور کر لیتا تو میں کہتا شاید کر بھی لیا ہے, تو ایسی کیا بات ہے. مریم نواز خود بہت مؤثر ہیں, خود بڑی اتھارٹیٹیو ہیں, خود بڑی ایسے لب و لہجے میں بات کرتی ہیں. جب بھی ان سے صحافیوں نے بات کی ہے انہوں نے بڑے کھل کے جوابات دیے ہیں. بلکہ ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ رمضان کا جو پیکج ہے پبلک ایکسچیکر کے پیسے ہیں, تو اس کے اوپر جو بیگ آپ دے رہے ہیں اس پہ آپ کے والد کی تصویر کیوں ہے؟ تو انہوں نے مڑ کے بڑی شان بے نیازی سے ایک ہی جملہ کہا کہ جی پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف کی. اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئیں. تو جس طرح کا ان کا اپنا اورا ہے, جس طرح کی شخصیت ہے, پھر جس طرح سے خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا انہوں نے جس طرح سے ایک وہ بھی لیا, لیوریج بھی لیا, تو میرا خیال ہے یہ ان کے اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ مشاورت کریں, جاتی عمرہ میں کریں, 180 میں کریں, ماڈل ٹاؤن میں ان سے مشاورت لیں, اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ جو کلچر چل پڑا ہے نا کہ کوئی حلف لے رہا ہے تو ساتھ تایا بھی بیٹھا ہوا ہے, چچا بھی بیٹھا ہوا ہے, والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے. اور ایک چیف جسٹس صاحب نے جو ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا کہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی ساتھ تھیں, تو میرا خیال ہے یہ پہلے روایت نہیں تھی.
اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے بھی جو ایک دفتری آپ کہہ لیں یا حکومتی یا سفارتی آداب کہہ لیں, جی اس میں آپ کسی بھی دفتر میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ صاحب دفتر کی کرسی کا خیال کرنا چاہیے, چاہے آپ جتنے زور آور ہوں, جتنی بلند پوزیشن پہ ہوں یا جتنے رشتے میں آپ بڑے ہوں. ٹھیک ہو گیا. نقی صاحب کا موقف لینے سے پہلے اس پر ایک پیکج ملاحظہ کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف منظر عام پر آ گئے اور ایسے آئے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے. نواز شریف نہ کسی پریس کانفرنس میں سامنے آئے, نہ ہی کسی جلسے یا ریلی میں. نواز شریف سامنے آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے سرکاری اجلاس میں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ مل کر اس سرکاری اجلاس کی صدارت کی. میاں نواز شریف اور مریم نواز کو سرکاری افسروں کی جانب سے زراعت اور کسانوں کی مشکلات بارے بریفنگ بھی دی گئی. نواز شریف اجلاس کے دوران ہدایات بھی جاری کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ چھوٹے کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں. آڑتی اور مل والوں کے استحصال سے کاشتکار کو بچایا جائے. نواز شریف نے مزید ہدایات کی کہ عارضی اقدامات کافی نہیں, پرائس کنٹرول کے لیے ٹھوس پالیسی لائی جائے. تجزیہ کاروں نے سوال کیا کہ نواز شریف نے کس حیثیت میں سرکاری اجلاس کی صدارت کی. ان کا کہنا ہے کہ نہ تو وہ پنجاب حکومت میں وزیر ہیں اور نہ ہی مشیر, نہ انہیں سرکاری طور پر کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے. پھر ان کی جانب سے سرکاری اجلاس کی صدارت کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. مبصرین کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی وزیر اعلیٰ کے والد نے اس طرح کسی سرکاری اجلاس کی صدارت نہیں کی. پنجاب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے والد نے مشترکہ طور پر سرکاری اجلاس کی صدارت کی. ان کے والد نے بریفنگ لی اور پھر ہدایات بھی جاری کرتے رہے. نہ وزیر نہ ہی مشیر. نقی صاحب بھائی جو ہیں ان کے وہ وزیر اعظم ہیں, بیٹی جو ہیں وہ سی ایم پنجاب ہیں, بڑے صوبے کی وہ سی ایم ہے اس وقت. کیا ان کی صلاحیتوں پہ اعتبار نہیں ہے بڑے میاں صاحب کو, خود ہی وہ جو ہے وہ انہوں نے صدارت کرنا شروع کر دیا اس طرح کی میٹنگز کو؟ اب میں زمیرہ جواب دینے لگا ہوں اور ایز یوزل میرا ابو بکر صاحب سے یہی مطالبہ ہوگا کہ سن لیں اس کو جواب کو. اچھا وہ سنیں گے نہیں سنیں گے, میرا دعویٰ ہے. اور ابھی دیکھیے گا ابھی کیسے کاٹیں گے بات. اچھا. اور ان کا اصل میں پرابلم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں ان کو غلطی لگ رہی ہے نا وہیں سدھارتے جائیں, تو وہ تو نہیں ایسا معاملہ ہوگا. نہیں, آپ پین پکڑیں, وہ پھر میرے موشن ٹوٹ جاتا ہے نا ساری بات کا. آپ پین پکڑیں, جو آپ کو غلطی لگتی ہے اس کو دیکھتے جائیں, اینڈ میں جا کے آپ اس کو سدھار کر لیجئے گا, اس کا جو آپ کا دل چاہے. کیونکہ میں نے آپ کی بات سنی ہے تو ابھی ابو بکر صاحب کے بولنے کا انتظار کرتے ہیں اور میں شروع ہوتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس اجلاس کی جو آپ نے پیکج چلایا ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ اس اجلاس کی صدارت نواز شریف نے کی ہے. یہ صدارت کیسے انہوں نے کر لی؟ آپ نے تو کہہ دیا نا, صدارت تو نہیں کی انہوں نے, صدارت تو سی ایم پنجاب کر رہی تھی. تو وہ ساتھ ہی ان کے پیرلل بیٹھے ہوئے تھے. اب دو باتیں ہو گئی, پیرلل بیٹھے ہوئے تھے, لفظ صدارت یوز کر دیا. وہ تو صدارت نہیں کر رہے تھے, وہ کر بھی نہیں سکتے صدارت. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو ہم نے کیوں اس میں لفظ ڈالا کہ وہ صدارت کر رہے تھے؟ کیوں بیٹھے تھے سنے نا, کیوں اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا. پہلے آپ سے پوچھنا ہے میں نے کہ صدارت کہاں وہ کر رہے تھے, یہ لفظ صدارت کہاں سے نکال لیا, یعنی پریزائیڈ کر رہے تھے. نہیں دیکھیں نا, یہ علیحدہ چیز ہے. چونکہ وہ وہاں بیٹھے تھے تو چونکہ یہ تھا تو لہٰذا یہ تھا. آپ نے کہا صدارت کر رہے تھے اس کی. نمبر 2, سر صدارت نہ کرنے کا کہاں لکھا گیا کہ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, یہ پہلے تو یہ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے, مریم نواز صوبے کی پرائم منسٹر وہ ہیں سی ایم ہیں اور وہ صدارت کر رہی ہیں اس اجلاس کی. یہ لائن کہاں سے لی ہے آپ نے کہ وہ صدارت نواز شریف کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ بھی بتاتا ہوں. پہلے تو یہ ذہن سے نکالیں وہ صدارت نہیں کر رہے تھے. اچھا. دوسری بات, وہ پارٹی کے صدر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے, جو اس وقت حکومت میں ہے, پنجاب کی بھی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور وہ اس کے سربراہ ہیں, وہ اس کے قائد ہیں. لہٰذا وہ وہاں پہ بیٹھے بالکل اسی طرح جیسے کوئی پارٹی کا سربراہ اپنے جو ان کے عہدیداران ہیں جو مختلف صوبوں میں ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے. یہ جو انہوں نے جو آپ کہہ رہی ہیں فیصلے دیے ہیں, فیصلے صادر فرمائے ہیں, یہ ان کے دستخطوں سے فیصلے گئے ہیں یا سی ایم پنجاب کے دستخطوں سے گئے ہیں؟ اگر تو میاں نواز شریف کے دستخطوں سے گئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ تو بیٹھے ہوئے کچھ مشورے انہوں نے دیے اور ان مشوروں پہ عمل کرنا سی ایم پنجاب کا فیصلہ ہوگا جب وہ سائن کریں گے. لہذا بات ادھر نہ گھمائیں. ٹھیک ہے. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف تو نظر ہی نہیں آتے, وہ تو گھر بیٹھ گئے ہیں, وہ میرا خیال ہے شرمندہ ہو گئے ہیں, وہ فلاں ہو گئے ہیں. نظر آئے تو پھر ہو یہ کیا ہو گیا, یہ تو آپٹکس غلط ہو گئے, یہ کیوں بیٹھے ہیں, یہ تو روایت نہیں ہے. روایت نہیں ہے نا, قانون تو نہیں ہے نا, روایت کا نہ ہونا اور بات ہے.
दूसरी बात, खुद तो आप ये कहें अबू बकर साहब, सर खुद तो जनाब, आप इजाजत होगी इंटरप्ट करने? नहीं जी इजाजत नहीं मैं देता, बात पूरी सुने। जी। खुद तो जो बानी पीटीआई हैं वो जेल में बैठ के, और अभी हमारी लतीफ खोसा से बात हो रही थी, वो कह रहे थे उनके पास हम गए, कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम है, इस वक्त सजा मिली हुई है उन्हें। सर आप चीखते होते थे कि जी नवाज शरीफ से क्यों लंदन चले गए, वो एक मुजरिम से कैसे मशवरा कर सकते हैं? तो इस वक्त खान साहब मुजरिम हैं, जेल में बैठे हुए हैं, सही या गलत वो जो आप जो मर्जी कहते रहे, और उनसे मशवरा लेके लतीफ खोसा साहब भी कह रहे हैं हमने उनसे पूछा, फिर तय पाया। मरवत साहब आते हैं तो वो कहते हैं जी हमें उन्होंने ये कहा तो हमने उन पे अमल किया। रऊफ हसन साहब कहते हैं जी उन्होंने हमें ये कहा, मैं उनके बिहाफ पे खत लिख रहा हूं। आप एक कन्विक्टेड से, एक मुजरिम से जेल में जाके, और उससे आप जो 3 केसों में सजा हुई है, वहां से आप फैसले लेके आए, तो ये बहुत अच्छी रिवायत है, ये होना चाहिए। ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं ना। दूसरा, जिस पे सारी सजाएं खत्म हैं, जो तय पाया कि उन पे जो सारी सजाएं दी गई थी वो गलत थी, और वो एमएनए है इस वक्त, वो सीट जीते हुए हैं, वो पार्टी के कायद हैं, और वो सीएम पंजाब के साथ बैठ के कोई बात करें नहीं, सुने, इसलिए जस्टिफाई नहीं है कि जनाब की ऐनक वो तासुब वाली है। मैं जवाब देता हूं नहीं सुने ना, अभी तो आप बोल पड़े, मैंने कहा था, मैं भी हैरान हो रहा था क्यों नहीं बोल। अब तो टाइम खत्म होने वाला ना, बोले चले, मैं आपको टाइम दिया, बोले। देखिए सर, बात ये यहीं से शुरू करते हैं। ये जो आप मुशावरत की बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब से बानी पीटीआई से जाके लेते हैं और कन्विक्टेड हैं, फलाफला है। देखें, पार्टी मामलात के ऊपर मुशावरत लेना एक और बात है, ठीक है। पब्लिक एक्सचेकर के पब्लिक ऑफिसेज में बैठ के पब्लिक के फैसले करना ये एक और बात है। इसके लिए मैंडेट का होना जरूरी है, जो उनकी साहबजादी के पास है, उनके पास नहीं। अब मेरी ये बात, यही जवाब नहीं, अभी यही जवाब दे, अभी यही जवाब दे। एक मिनट जी। गंडापुर का फैसला किन्होंने किया कि वो वजीर आला बनेंगे? मेरी बात तो सुन लेना। वो क्या थे का करना, हाँ, कहीं और बैठ, और केपी के आप तय करें कि केपी के मामलात खान साहब की हिदायत के बगैर चल रहे हैं? नहीं, देखें, जब वो उस वजीर आला ऑफिस में जाके बैठेंगे, ऑप्टिक्स में नजर आएगा, इसी शो में वजीर आला उनसे जाके मिलते हैं, वहां से वो कहते हैं मैं उनसे मशवरा लेके आया हूं। मुलाकात के लिए तो आइन नहीं, आइन नहीं, वो तो कहते हैं मैं उनके मशवरों में अमल करूंगा, उनकी हिदायत पे अमल होगा। पार्टी मामलात के ऊपर मुशावरत के लिए मैंने कहा ना, इजाजत ली है अदालत ने। अगर ये गैर आईनी होता तो अदालत उन्हें इस पर रोक देती। पार्टी मामलात के लिए किसको टिकट जारी करना है, क्या करना है, इस पर आइन बिल्कुल नहीं, ये नहीं, वरना ये बात मैं कर ही नहीं रहा, ये बात तो अभी ये बात कर ही नहीं रहा मैं। आप मेरा पॉइंट समझ, पीटीआई ने अभी तक यहां तक सर मेरी बात सुन ले। जब केपी के पब्लिक एक्सचेकर के वो फैसले करेंगे, हमें नजर भी आएंगे, और नहीं किए उन्होंने सीएम हाउस, और नहीं किए उन्होंने, और सीएम की चेयर पर बैठकर जब करेंगे तो हम एक मिनट और आप एक मिनट, अब मैं सबूत देने लगा हूं, एक मिनट से तीसरी बात छोड़, एक मिनट, अब मैं सबूत देने लगा हूं। गंडापुर साहब जब मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, तो किसके कहने पे मिले हैं? खुद मिले हैं। अच्छा, फिर उनका बयान गलत था, फिर उनका बयान गलत था। उन्होंने कहा कि खान साहब की मंजूरी से मिला हूं, सेंटर के साथ उन्होंने नहीं, इस बात का खान साहब से उन्होंने कोई इजाजत नहीं ली। इंटरप्रिटेशन का मामला है, आप बताएं ना, आप बताएं क्यों उन्होंने इजाजत ली? उनको मैंडेट है उनके पास। मैं आए ना अपनी बात पे, हजूर मैंडेट नहीं, क्या बात है जो आप बात कर रहे हैं, जब आप पे आती है बात तो तमाशा लग जाता है कि भाई हम पे क्यों बात की है। आप कह रहे थे कि वो दफ्तर में जाकर बैठे हैं और बैठना जरूरी है, और वो पार्टी के कायद हैं, तो उनका दफ्तर पार्टी का मौजूद है वहां। तो मैंने पहले भी जब टेक ली तो मैंने कहा जाती उमरा से मुशावरत ले ले। पहले भी तो इलेक्शन से पहले भी तो मुबैयना तौर पर यही जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये उनसे जाकर रमजान पैकेज पे ब्रीफिंग देकर आए। वो बिल्कुल तैयार थे अपनी साहबजादी को वजीर आला बनाने के लिए। तो बात यह है कि वो 180 में भी मुशावरत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिक इसके लिए उन्हें आपसे इजाजत नहीं लेनी चाहिए ना। मुझसे इजाजत की बात नहीं, पार्टी कायद है वो, मुझसे इजाजत की बात नहीं है। पार्टी कायद है अपने दफ्तर में बैठ के 20 दफा मुशावरत। आप ऑफिसेज हैं, ये पब्लिक एक्सचेकर के भाई मैं तो ये बता रहा हूँ, वो तो अपने ऑफिस, आप उनको तो ऑफिस में मशवरा दे रहे हैं। आप उन वजीर आला को भी बताएं जो केपी में से उठकर तस्वीर लगा दें। किसके ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी बात की आपने, अच्छी बात की आप अडियाला जेल में जाएं तो भी आप अपने वालिद की तस्वीर लगा आपने, ये मॉरिशस से बाहर निकले यार, क्या हो गया आपको? ठीक है, और आप इस मुल्क के जो पहाड़ जैसे मसाइल हैं, आपको लगता है इस तरह हल हो जाएंगे? आप नहीं सुनेंगे। आप अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने वालिद से, अपनी पार्टी से उससे बाहर ही नहीं निकल रहे यार। कहीं हमने अरबों डॉलर इस मुल्क ने वापस करने हैं,
پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسٹیک کے اوپر ہے. وہ سستی جذباتیت شروع, ملک میں اب جذباتی تقریر شروع, لوگ اسے ماننے کو تیار نہیں. سر لاجیکل بات کریں, ابو بکر لاجیکل بات کریں گے. شہزادوں کے خاندوادے ہیں سر, کیا بات ہے میراث ہے ان کی, باقی بس ایسے ہی ہے. اس طرح تو نہ کریں. وہ جو جھونپڑی میں آپ رہتے رہے ہیں نا جی, آپ کے قائد, وہ بھی کمال ہے. چھوٹا چھوٹی سی ایک جھونپڑی, وہ غریب زندگی گزارنا مشکل ہوا ہے. سنیں ایک منٹ, پہلے تو ابو بکر موروثیت تو نہیں ہے نا سر, سن تو لینا. اب یہ طے کر لیں سننا ہے تو میں تب آپ بات کروں نا, تو میں جذباتی بات نہیں کروں گا, لاجیکل بات کرتے ہیں نا. آپ نے پہلے صرف اتنا بتا دیجئے, دور حکومت گزرا خان صاحب کا, اس میں انہوں نے کہیں کسی جگہ اپنی تصویر لگائی کسی چیز پہ, پہلے انکار کریں. مجھے تو نہیں نظر, آپ نے نہیں دیکھی, کہیں آئی ہے تو ہم نے تب بھی تنقید کی ہے. آپ بھی تنقید کریں گے. کیا, کب تنقید کی, کس پہ لگی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں یہ جو آپ کا تھا ہیلتھ کارڈ کا رنگ کیا تھا, اپنے ایک جو آپ نے تحریک انصاف کا کارڈ دیا تھا, سروے کرا لیں, کل کرا لیں یا واکس پاپس کرا لیں. عمران خان کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں سب سے لیس ہمیں پروجیکشن کسی پرائم منسٹر کی چیزوں کے اوپر نظر آئی. سبحان اللہ. اب اس پہ میں بتاتا ہوں, ان کا روزانہ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ ٹھہر جائے, اجلاس کرنا یہ ایک اور بات ہے. 100 دن گزرے سمیرا, تو اخبار میں پورے صفحے کا ایک اشتہار آیا جس پہ لکھا ہوا تھا ہم مصروف تھے. ہم مصروف, کس کے پیسے لگے اس پہ, عمران کی تصویر, کس کے پیسے لگے اس پہ, یہ ایک دوسرا رجحان, اس پہ ابھی بات کس کے پیسے لگے, 2 لائنیں لگانے پہ کس کے پیسے لگے پورے پیج پہ. اس طرح پبلک ایکسچینج, یہ جو سیلانی لنگر خانوں پہ کس کی تصاویر تھی, لنگر خانوں پہ کس کی تصاویر تھی. شریف ہاسپٹل ہے, یہ جو شہباز شریف برج ہے, یہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان نواز شریف, یہ کلچر اچھا نہیں ہے. یہ لنگر خانوں پہ کس کی تصویر, ایک منٹ سمیرا, ایک منٹ, لنگر خانوں پہ کس کی تصویر تھی. کسی لنگر گاہ کا نام جو ہے نا عمران خان نہیں, خیر وہ لنگر گاہ تو نہیں تھے, لنگر خانے تھے, اس لیے کہ وہ سیلانی والوں کے تھے, آپ نے ان پہ قبضہ کر کے اور اپنا کسی بھی دور میں انصاف کارڈ کا رنگ کیا تھا, پرائم منسٹر کا اگر نام انصاف کارڈ کا رنگ کیا تھا, تو وہ عمران دور تھا. ہم نے تو پوری جگہ ان کے پوسٹر دیکھے, ایک ایک چیز پہ ان کی تصویر دیکھی. انصاف تصویر سے چھوٹا کرائم ہے, یہ بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے کہ خاص جماعت کا انصاف کارڈ کا رنگ کیا تھا. میں اسی کلر کی بات کر رہا ہوں, ان کے پارٹی کے جھنڈے کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ تصویر سے تو نسبتاً ایک چھوٹی خراب. اب آپ اس پہ آگے کہ چھوٹا کون سا اور بڑا کون سا, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے سر. اگر آپ نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو اس وقت کہنا چاہیے تھا یہ نہیں ہونی چاہیے. اب کیا, اب قبیلے دیا ٹکرا مارنا کی فائدہ. وہ ادھر بھی ہیں, اب بھی ہم انہیں کہیں گے, اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. ابو بکر صاحب, لائن یہاں پر ایک یہ تھی کہ وہ کس حیثیت سے وہاں پر موجود تھے اور وہ کیوں ڈکٹیٹ کر رہے تھے. اس کا جواب نقی صاحب نے یہ دیا کہ ظاہر ہے وہ صدر ہیں ایک پارٹی کے, وہ کر سکتے ہیں. اور اس پر خان صاحب کے ساتھ جو کمپیریزن کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ جیل میں جا کے ان سے, تو بات یہ کہ مشاورت کرنی ہے تو آپ کہیں اور بیٹھ کے کر سکتے ہیں, اور اگر آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو میرا خیال اس میں بھی کوئی مزاح. اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے سمیرا, ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ اگر آپ نے یہ ایک اور چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ اگر آپ نے جیل جا کے بھی مشاورت کرنی ہے تو کم از کم باہر آ کے تو یہ اتنا بیان نہ دیں, بڑا بیان کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کے فیصلوں پہ ہم چل رہے ہیں, پھر کم از کم باہر آ کے یہ بیان نہ دیں. اگر وہاں پر پارٹی کے فیصلے لینے کے لیے کوئی جو ہے نا, پارٹی کے فیصلے نہیں, جب گنڈا پور صاحب جائیں گے جیل میں اور باہر آ کے وہ کہیں گے خان صاحب نے یہ کہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کام غلط ہو جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں ابو بکر صاحب, وہ کریں گے, ہم ادھر بیٹھ کے بات انہوں نے کہا کیا ہے نا, ہم کریں گے اس میں بات. ٹھیک ہوگا. مجھے ایک بریک لینی ہے ناظرین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اگلے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے, تب تک آپ ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں, اور اب ہم بات کریں گے سینٹ الیکشن کی. سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں, اور جتنے بھی نامزد امیدوار ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی ایک فہرست جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے. ابو بکر صاحب سے ایک اوور ویو لیں گے اس کے اوپر, سینٹ کے جو الیکشن اس وقت ہونے جا رہے ہیں. جی ابو بکر صاحب. دیکھیں جی, جس طرح کے لوگوں کو سیٹیں دی گئی ہیں تو کم از کم اس پہ تو میرا خیال ہے پہلے بات ہونی چاہیے. کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح کے لوگوں کو دیا ہے, میرا خیال ہے یہ اس طرح کا ریپلیکا ہے جس طرح سینٹ کے جب بھی ہم نے دیکھا ہے روایتی طور پر جس طرح سے نومینیشنز ہوتی ہیں, یہ آلموسٹ اس طرح کے لوگ ہیں. تو اس لیے زیادہ پارٹیوں پر اس طرح سے بحث بھی نہیں ہوئی اور رد عمل بھی نہیں آیا. لیکن تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے ہیو اینڈ کرائی سنی ہے پنجاب کی حد تک وہ بالکل جائز مجھے نظر آتی ہے. حامد خان صاحب کو جس طرح سے انہوں نے ٹکٹ دیا ہے اس پر اعتراض بہت ہوا ہے. حالانکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سینٹ جو ہے ایک ایسا فورم ہوتا ہے جس میں
لیگل یا ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ برین جو ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جانا چاہیے. ایسا ہی ہے. سینٹ روایتی طور پر ہم دیکھتے ہیں حاصل بسنجو جیسے لوگ ہوتے تھے, فرحت اللہ بابر جیسے, رضا ربانی ہو گئے, انور بیگ مرحوم ہو گئے, پروفیسر خورشید صاحب ہو گئے, اس طرح کے لوگ ہوتے تھے نا. اگر آپ وہاں کچے ذہنوں کو بھیج دیں گے, نوجوانوں کو بھیج دیں گے, یا پھر آپ ایسے لوگوں کو بھیج دیں گے جن سے آپ مال پارٹیاں لے لیتی ہیں پارٹی فنڈنگ کے نام پر, اور پھر پتہ نہیں ہوتا, نہ آگے پیچھے کا پتہ ہوتا ہے, بعد میں جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے یا تحریک عدم اعتماد کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ فلور کراسنگ کر جاتے ہیں. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا, سیاسی قیادتوں کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے. تو یہ جو زلفی بخاری صاحب کا نام آیا ہے اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوا ہے کہ یہ لوگ پھر جب پرابلم ہوتی ہے, جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر یہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں. بعد میں قیادت کو ان کی جو ہے نا وہ مخلص پن یاد آ جاتا ہے, احسانات یاد آ جاتے ہیں. تو صنم جاوید کی حد تک ایک بڑا اچھا انتخاب کیا ہے, حالانکہ سینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس فٹ ہیں, لیکن بہرحال سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہرحال اپنے کارکنان کی کچھ حوصلہ افزائی کرتی ہیں, جس طرح کا ان کا ٹرائل چل رہا ہے 10 مہینوں سے 11 مہینوں سے وہ اندر ہے, تو بہرحال یہ ایک جیسچر ہے. تو کے پی میں بھی میں نے دیکھا ہے ایک عرفان سلیم ہے, ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے, اعظم سواتی صاحب ہے, یہ ایک اچھا انتخاب ہے ان کا. اس طرح کے جو دیگر لوگ کے پی میں بھی ہیں وہ بہتر ہیں, لیکن سب سے زیادہ تنقید, سب سے زیادہ شور بھی تحریک انصاف کے فیصلوں پر ہو رہی ہے. اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موروثیت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قیادت کا جو ڈنڈا ہے ویسا نہیں ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر آپ شاہد خاقان عباسی ہیں, ادروائز پھر آپ مہتاب عباسی بن گئے, ادروائز آپ محمد زبیر ہیں. نہیں, یہ لیڈرشپ اس کو موروثیت نہیں کہتے, اس کو فرعونیت کہتے ہیں. نو, اس میں تحریک انصاف کے عام لوگ جو ہیں, پولیٹیکل ورکر جو ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ فیصلوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں ہمارا فیڈ بیک لیا جائے, اور پارٹی کے اندر جو ایک اوپننس ہے نا, اس سے میرے اندر تو ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں میں یہ کلچر نہیں ہے کہ قیادت جس کو ٹکٹ دے دے بس وہی سینٹ کا ممبر منتخب ہو جائے گا, تو آپ کی اختلافی آواز آئے گی نہیں. اب آپ کو یاد ہوگا جنرل الیکشن جب ہو رہے تھے تو تب ہم نے کتنا شور مچایا تھا اپنے اسی پروگرام میں کہ جی نون لیگ جن کو ٹکٹس دے رہی ہے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر نون لیگی جو رہنما ہیں وہ بھی بڑا زیادہ واویلا مچا رہے ہیں, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ حقدار نہیں تھے. اور یہاں پر آپ کا پوائنٹ آف ویو ویسے بڑا زبردست شوٹر لیا آپ نے. دیکھیں نا آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا, ان جماعتوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا آپ. اگر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ جب اپنی بات آتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. سیٹیں دی ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن میں, آپ نے دیکھا ہے آلموسٹ ہم سنتے تھے کھمبے جیتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے 2024 کے 8 فرد میں کھمبے جیتے ہیں. اچھا ان کو کھمبا کہہ رہے ہیں آپ, بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں. ٹھیک ہے. اچھا نوخیز صاحب کھمبے گر بھی جاتے ہیں. اچھا جی, پنجاب جو ہے وہ ہر الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. پنجاب میں اس وقت کیا صورت ہے؟ اچھا سمیرا, میں کچھ اس کی ٹیکنیکل چیزیں آپ سے ڈسکس کر دوں, سننے والوں کو بھی, وہ لوگ جن کو نہیں پتا وہ ذرا, کیونکہ یہ مختلف ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشن جو ہیں. سینٹ الیکشن یہ 2 اپریل کو ہو رہے ہیں سینٹ الیکشن. اس کا جو ٹوٹل دورانیہ ہوتا ہے, ہاف دورانیے میں جا کے آدھے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے سینٹ الیکشن میں جو سینیٹرز ہوتے ہیں, 48 سینیٹرز اس دفعہ ریٹائر ہو رہے ہیں ہوئے, اور اس کے بعد جو نئے اپنا سینیٹر ہے ان کا انتخاب ہے 2 اپریل. جی بالکل. جو جتنی سیٹیں پنجاب کی, اس میں 12 سیٹیں ہیں, یعنی 7 جنرل نشستیں ہیں, 5 خواتین کی سیٹیں ہیں, 2 ٹیکنوکریٹس کی ہیں, 1 اقلیت کی سیٹ ہے, تو یوں یہ 12 سیٹیں ہوں گی. 12 سیٹوں پر پنجاب میں جو الیکشن ہے, میں پنجاب کی اسپیسیفک بات کروں گا. تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ابو بکر صاحب نے بات کی, اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنہوں نے صنم جاوید کی بات کی نا, پارٹی ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں پارٹی ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کا نام دیا, یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جنرل نشستیں جو ہیں وہ اس میں جتنی سیٹیں ہوں گی, مثلا جنرل نشستیں ہیں 7, جتنی نشستیں ہوں گی ایک ایم پی اے نے اتنے ہی ووٹ کاسٹ کرنے, یعنی ہر ایم پی اے 7 ووٹ ڈالے گا. ٹھیک ہے, پریورٹی وائز 7 ووٹ ڈالے گا. اس کا مطلب کہ جنرل نشستوں کے لیے ہر ایم پی اے 7 ووٹ ڈالے گا, خواتین کے لیے ہر ایم پی اے 5 ووٹ ڈالے گا, ٹیکنوکریٹس کے لیے ہر ایم پی اے 2 ووٹ ڈالے گا, اقلیت کے لیے 1 ووٹ سب کا شمار ہوگا. یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو صنم جاوید والی سیٹ ہے, صنم جاوید کو انہوں نے سیٹ دی ہے اس کی ویمن کے لیے, وہاں پہ ان کی تعداد ہی پوری نہیں ہے, یعنی یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ صنم جاوید نہیں جیتیں گی. آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی کے لیے بھی ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور بعد میں واپس لے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پہلے مرحلے پہ خود انہوں نے یہ زیادتی کی ان کے ساتھ کہ ان سے ٹکٹ واپس لے لیا. اب کی بار نیا لارا لگایا کہ آپ کو سینٹ میں لے کے آ رہے ہیں, سینٹ کی مخصوص نشست کے وہ خواتین کے لیے.
خواتین کی نشست تو وہ جیت نہیں سکتی. اگر جتوانا مقصود ہوتا تو معذرت نہ ہو تو میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ان کو جنرل سیٹ پہ کھڑا کرتے ہیں, کیونکہ آج بھی 5 جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ 5 سیٹیں اور 2 سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے, جی جی بالکل جنرل سیٹیں, لیکن جنرل سیٹوں پہ نہیں لایا گیا اس کو. سنم جاوید کو لاتے نا, اگر جتوانا مقصود تھا تو جنرل سیٹ پہ کھڑا کرتے. سر جلدی ذرا اس کو وائنڈ اپ کیجئے گا, سینٹ کے الیکشن کو جلدی وائنڈ اپ کروں یا گفتگو کو. بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیچھے جو چیئرمین سینٹ میں بھی ان کے جو 96 ووٹ پڑے ہیں, انہیں پورے ووٹ نہیں پڑے ان کو, کہاں گئے وہ ووٹ سارے؟ تقریباً کو 25 26 30 کے قریب بن رہے ہیں, اور ڈپٹی سپیکر کو پورے پڑے تھے. تو بات یہ ہے کہ اپنی صفوں میں ڈانگ پھیریں اور دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو ان سے وہ جو کھمبے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ کسی اور کی تاریں تو نہیں قابو کر رہے. چھوٹا سا کمنٹ ابوبکر صاحب کا لے لیتے ہیں سر, پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی ابوبکر صاحب کیا کہنا چاہیے؟ نہیں, اس میں یہی ہے کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا نیگلیکٹ ہو گئے ہیں. بالکل وہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 جنرل سیٹیں جو ہیں وہ سیکیور کر جائے گی پی ٹی آئی نا. اب وہ کرے گی, میں نے کہا. تو کے پی سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی سیٹ بیک شاید نہ ہو, وہاں سے آلموسٹ جتنے بھی کیلکولیشن آ رہی ہے تحریک انصاف اتنی سیٹیں جیت جائے گی. تو بہرحال ہوپ فار دی بیسٹ. اور سیاسی جماعتوں میں جو کلچر ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, اس میں اختلافی رائے بھی ہونی چاہیے اور پولیٹیکل ورکرز کو ہی ٹکٹس ملنے چاہیے. اور پھر جو موجودہ ماڈل ہے پاکستان میں سینٹ کا بھی یا دیگر انتخابات کا بھی, اصل میں تو یہ مالدار طبقے کی جمہوریت کا نام ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں عام پولیٹیکل ورکر, عام آدمی وہ بیچارہ سوچ سکتا ہے, نعرے لگا سکتا ہے, جدوجہد کر سکتا ہے, ایوان میں آنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا بھی, احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.